ولایت مرتضیٰ پارسایان۔ یہ نومبر 1980 کی بات ہے۔ پہلی محرم کی رات تھی۔ ابو ذر بیرک سے وائرلیس پر پیغام آیا کہ ابراہیم ہادی مجلس کے لیے ابو ذر بیرک پہنچے۔ مجھے معلوم تھا کہ ابو ذر بیرک کے انتظامات امیر منجر کے ہاتھ میں ہیں، جو ابراہیم کے دوست تھے۔ انہوں نے ہی مجلس رکھوائی ہوگی۔ میں یہ خبر ابراہیم کو پہنچائی تو انہوں نے وہیں سے ایک گاڑی لی اور مجھے بھی آنے کو کہا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے منع کیا کہ اصغر و سالی یہاں نہیں ہیں، ممکن ہے کہ میرا جانا ان کو اچھا نہ لگے۔ انہوں نے کہا، یہاں تمہارا زیادہ کام نہیں ہے اور دوسرے دوستوں کو بتا کر جاتے ہیں کہ تم میرے ساتھ آ رہے ہو۔ یہ سن کر میں بھی جانے کو تیار ہو گیا۔ انہوں نے ایک مسموع سے اجازت لی اور ہم روانہ ہو گئے۔ بہت ہی اچھی اور پرخلوص مجلس تھی۔ ابراہیم نوحہ پڑھ رہا تھا اور بیرک میں موجود باقی افراد سینے سنی کر رہے تھے۔ پائلٹ شیر وردی اور ان کے ساتھی پائلٹ بسبوقی اور باقی فوجیوں کے ساتھ وہاں آئے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر ماتم کر رہے تھے۔ لگ بھگ 12 بجے مجلس ختم ہو گئی۔ بیرک کی فضا میں معنویت نظر آ رہی تھی۔ ہمیں بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے طے پایا کہ یہیں سو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ دیر بعد بیرک کے مخابرات یعنی ٹیلی فون وغیرہ کا ایک جوان آیا اور ابراہیم سے کہا، ہادی بھائی، اصغر و سالی صاحب نے آپ کو آج رات ہی سرپلزہ پہنچنے کو کہا ہے۔ ابراہیم کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ میں نے کہا، آقا ابراہیم رہنے دیں، اس وقت اندھیرا بھی ہے اور تیز بارش بھی ہو رہی ہے، کل صبح جائیں گے۔ لیکن ابراہیم نے کہا، ابھی چلتے ہیں۔ اصغر و سالی ہمارے کمانڈر ہیں اور ہم پر ولایت رکھتے ہیں، ان کا حکم ہم پر واجب ہے۔ ابراہیم جیسے شخص سے جو اصغر کے ساتھ ہنستے مذاق کرتا رہتا، مجھے اس بات کی توفیق نہیں تھی۔ اس دن اس نے مجھے یہ درس دیا کہ کمانڈر ہم پر ولایت رکھتا ہے اور اس کے حکم کی تعمیل واجب ہے، اور یہ درس سالوں تک میرے ذہن سے نہیں نکلا۔ ہم جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے کہا، آقا ابراہیم، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، ایسی بارش میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ایسی بارش میں بنا روشنی کے ہم نہیں جا سکتے۔ ان دنوں گاڑی کی لائٹ جلانے کا مطلب دشمن کے بموں کی دعوت دینا تھا، کیونکہ دشمن اس پورے علاقے میں نظر رکھے ہوئے تھے۔ گاڑی میں ایک اور مشکل یہ بھی تھی کہ اس کے وائرلیس خراب تھے، لیکن ابراہیم مصمم تھا کہ واپس جانا ہے۔ ابراہیم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، مرتضیٰ، میں قمیصی اتار کر سفید ٹی شرٹ میں گاڑی کے آگے دوڑتا ہوں اور تم میری شرٹ کو دیکھتے ہوئے گاڑی چلانا تاکہ راستہ بھٹک نہ جائیں۔ میں نے کہا، آقا ابراہیم، مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، ایسا کرتے ہیں کہ میں آگے دوڑتا ہوں اور آپ گاڑی چلائیں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی قمیص اتاری۔ ابراہیم نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، نہیں، تم گاڑی چلاؤ گے۔ لیکن میں گاڑی سے اتر گیا۔ بہت زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے گاڑی کے آگے دوڑنا شروع کیا اور ابراہیم میرے پیچھے پیچھے گاڑی چلانے لگے۔ میری گاڑی کے آگے دوڑنے میں وہ بالکل بھی راضی نہیں تھے، اس لیے راستے میں بارہا کہہ رہے تھے کہ گاڑی تم چلاؤ، میں دوڑتا ہوں۔ آخرکار ہم چھاؤنی پہنچ گئے، لیکن پورے راستے دوڑنے کی وجہ سے میری جان حلق پر آ گئی تھی اور پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ 2 بندے کمبل لے آئے اور میں نے فوراً لباس بدل لیا۔ اصغر و سالی ہماری حالت دیکھ کر کہنے لگے، اتنی جلدی کیا تھی، صبح آ جاتے۔ ابراہیم نے جواب دیا، کمانڈر کا حکم تھا، اگر پتھروں کی بارش بھی ہوتی تب بھی آتے ہم۔ یہ سن کر اصغر نے شرمندگی سے سر جھکایا اور خاموش ہو گئے۔ اس رات کے بعد جب بھی ابراہیم مجھے دیکھتا، شرمندگی سے سر جھکا لیتا اور کہتا، اس رات مجھے بہت دکھ ہوا، اگر تم گاڑی چلانا جانتے تو میں کبھی بھی تمہیں گاڑی کے آگے دوڑنے نہیں دیتا۔ درد دل ابراہیم سیف زادہ۔
جنگ شروع ہوئی۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ میں محاذ پر گیا۔ ہمیں براہ راست مغربی گیلان کے علاقے میں بھیجا گیا۔ وہاں انہوں نے ہماری کمان ایک شخص حسن پلاش کے حوالے کر دی اور ہمیں بانسیران کے علاقے میں بھیج دیا۔ ہم کچھ مدت کے لیے اس علاقے میں رکے۔ اس علاقے کی بلندیاں ہمارے لیے اہم تھیں اور ان کی حفاظت بہت ضروری تھی۔ کچھ دن کے بعد میں آرام کرنے اور صفائی کی غرض سے مغربی گیلان واپس آیا۔ ہم جامع مسجد کے قریب ایک گھر میں گئے۔ یہ RGC گوریلا گروپ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ جیسے ہی میں اس ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوا، میں نے وہاں ایک نوجوان کو دیکھا جو گدھے پر کھانا اور گولے بارود باندھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مدح میں اشعار بھی پڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ پھر وہ صحن کے دوسری طرف گیا اور ایک پتھر پر روایتی کھیل میں مصروف ہوا۔ میں اس کی حرکات کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ روایتی کھیل میں بہت ماہر ہے۔ اس کی جسمانی لچک وغیرہ معمولی نہیں تھی۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے چہرے اور گرم جوشی سے جواب دیا۔ اس نے ایسے مجھ سے ہاتھ ملایا کہ گویا وہ مجھے ایک عرصے سے جانتا ہو۔ اس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے کہا میں ابراہیم ہوں۔ نام سن کر وہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ میں بھی ابراہیم ہوں۔ کیا میں آپ کو بڑے بھائی بلا سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہم آپ سے چھوٹے ہیں۔ پہلی ہی ملاقات میں مجھے ان کے اچھے اخلاق سے محبت ہو گئی۔ ابراہیم بھائی آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے کہا تہران خراسان اسکوائر کے قریب میرا گھر ہے۔ انہوں نے حیرت سے کہا تو ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں۔ میں مینا روڈ میں رہتا ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر عمارت میں لے گئے اور اپنے دوستوں سے متعارف کرایا۔ اس کے بعد مجھے پینگ پونگ کھیلنے کی دعوت دی۔ اس کے دوست بھی ہمارا کھیل دیکھ رہے تھے۔ اس نے پہلے تو بہترین انداز میں کھیلا۔ لگ رہا تھا کہ بہت ماہر کھلاڑی ہے۔ میں اس کی ایک بھی سروس نہیں لے سکا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ایسے کھیلے کہ میں ان تک پہنچ سکا اور آخر میں جیت سکوں۔ مختصر یہ کہ میرا دن بہت اچھا گزرا۔ جس دن سے میں محاذ پر پہنچا تھا، ہم مسلسل جاسوسی اور دفاع میں مصروف رہے اور اس دن تک میری کسی سے دوستی نہیں ہوئی تھی۔ پر اب میں خوش تھا کہ محاذ پر ایک بہترین جنگجو سے میری دوستی ہو گئی ہے۔ ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ ابراہیم صحن میں گیا اور اذان دینے لگا۔ پھر اس نے سب کو بجماعت نماز کے لیے جمع کیا۔ نماز کے بعد اس نے بڑی خوبصورت آواز میں دعائے فرج پڑھی۔ اس کے بعد میں نے ان سے گدھے کے بوجھ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ فوجیوں کے ساتھ گشت پر جا رہے ہیں، اسی لیے میں گدھے پر کچھ روٹی، کھجور، ڈبے بند کھانا اور گولہ بارود باندھ رہا تھا۔ نہانے کے بعد میں نے ابراہیم سے خدا حافظی کی اور واپس بانسیران آ گیا۔ کچھ دن بعد میں چھٹی لینے مغربی گیلان آیا تاکہ کچھ جنگجوؤں کے ساتھ کرمانشاہ اور وہاں سے تہران جاؤں۔ میں گاڑی تلاش کر رہا تھا لیکن ملی نہیں۔ میں ابھی RGC 20 پہنچا ہی تھا کہ میں نے اپنے دوست ابراہیم کو دیکھا۔ وہ خود آگے آیا اور گرم جوشی سے ملا۔ کیا بات ہے بھائی ابراہیم، اس طرف کیسا آنا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا چھٹی پر جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سچ کہہ رہے ہو؟ میں بھی تہران جا رہا ہوں۔ میں بہت خوش ہوں۔ میرے لیے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے ایسا ہم سفر ملے۔ ہم RGC کی ایک گاڑی میں کرمانشاہ آئے اور وہاں سے تہران کے لیے بس کا ٹکٹ لیا۔ ہمارے پاس 1 گھنٹے کا وقت تھا۔ ابراہیم نے کہا کہ ابھی بس جانے میں وقت ہے، چلیں اسپتال جا کے جنگ کے زخمیوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقات کے بعد ہم
ٹرمینل آئے اور تہران کے لیے روانہ ہوئے۔ بس میں زیادہ تر مسافر فوجی تھے۔ جیسے ہی بس شہر سے باہر نکلی، ڈرائیور نے گانے کی آواز بڑھائی۔ ابراہیم نے کئی بار صلوات کا ذکر کیا۔ مسافروں نے بلند آواز سے صلوات بھیجی، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بہت غصے میں ہے اور ذکر کہہ رہا ہے۔ اپنی مٹھی کو بند کیے ہوئے تھا اور اس کی آنکھوں بھی بند تھیں۔ میں اسے اتنا پریشان دیکھ کر ڈر گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہ گانے کی آواز کی وجہ سے ہے۔ میں نے کہا، آغا ابراہیم، کیا ہوا آپ کو؟ میرے خیال میں یہ گانے کی وجہ سے ہے۔ میں ڈرائیور کے بتا دوں کہ یہ گانا بند کرے؟ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کرتا فوراً کہا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، جائیں اور اسے بند کرنے کو کہیں۔ میں کیا اور ڈرائیور سے کہا کہ اگر ممکن ہو تو اسے بند کر دیں۔ ڈرائیور نے کہا، نہیں، میں اس کا عادی ہوں اور اگر اسے بند کروں تو مجھے نیند آئے گی، اس لیے بند نہیں کر سکتا۔ میں واپس گیا اور ابراہیم کو بھی یہی بات بتائی۔ وہ خاتون گلوکاروں کو نہ سننے کا راستہ تلاش کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا قرآن نکالا اور اسے اپنی خوبصورت آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ اس کی خوشگوار اور آسمانی آواز ایسی تھی کہ ہر کوئی اس کی آواز سے متاثر ہو گیا۔ ڈرائیور نے چند منٹ بعد ٹیپ بند کر دی اور قرآن سننا شروع کر دیا۔ تمام مسافروں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ مغرب کے وقت اس نے مجھ سے اذان کہنے کو کہی۔ اگرچہ میری آواز اس کی خوشگوار آواز سے موازنہ نہیں کر سکتی تھی، میں نے بھی قبول کیا اور اٹھ کر اذان دی۔ میں نے ابراہیم کو اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں دیکھا، لیکن ان چند دنوں میں نے اس سے بہت سے سبق سیکھ لیے۔ دیدبان حسین غفاری۔ ہم جنوری 1982 میں اپنے جماعتوں کے ساتھ تہران سے محاذ پر گئے۔ ہمیں مغربی گیلان محاذ پر بھیجا گیا۔ ہم وہاں بس کچھ مہینوں کے لیے تھے۔ خدا نے مجھے اپنے خالص بندوں میں سے ایک سے ملنے کی توفیق دی۔ میں وہاں وائرلیس آپریٹر تھا اور ان دنوں میں کئی بار ابراہیم کے ساتھ مشن بن گیا۔ وہ ایک سادہ بسیجی تھا، ہم سے بات کرتا اور ہنسی مذاق کرتا، لیکن جنگ کے دوران اس نے دکھایا کہ اس میں کیا خصوصیات ہیں۔ مغربی گیلان میں جو دلچسپ چیز میں نے دیکھی وہ فوجی ہیڈ کوارٹر میں گدھوں کی موجودگی تھی، جو علاقے کے حالات کے لیے موزوں تھے۔ مغربی علاقہ ناہموار تھا اور گدھے کی موجودگی ضروری تھی۔ میں نے کئی بار ابراہیم کو گدھے پر گولہ بارود اور کھانا لاد کر لے جاتے ہوئے دیکھا۔ جب مارٹر بھٹکنے کی آواز آتی تو یہ گدھے مارٹر کی ٹکراؤ سے بچنے کے لیے فوراً جھک جاتے۔ لیکن ان دنوں کی خوبصورت یادیں میرے ذہن میں نقش ہیں۔ مثال کے طور پر ایک رات میں ریڈیو آپریٹر کی حیثیت سے ٹاسک فورس کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھا۔ ابراہیم اور ان کے ایک دوست نے خاموشی سے ایک جیپ کو، جس پر 102 توپیں تھیں یا 106 توپیں تھیں، دھکا دیتے ہوئے دشمن کے سامنے ایک محفوظ علاقے میں منتقل کر دیا۔ یہ علاقہ پہلے ہی منتخب ہو چکا تھا، جو دشمن کے ٹھکانوں کے ٹھیک سامنے تھا۔ 1 گھنٹے بعد دشمن کے پہلے سے شناخت شدہ ٹھکانوں کو توپوں سے ایک کر کے نشانہ بنایا گیا اور تباہ کر دیا گیا۔ پھر موسم صاف ہونے سے پہلے ہم
جیپ کے ذریعے جلدی سے واپس لوٹا۔ دشمن نے بھی اپنی پوری طاقت سے وہاں پر گولے برسائے۔ مثال کے طور پر ایک علاقے میں دشمن کے ٹھکانوں کو ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ آپریشن مطلع الفجر کے بعد ابراہیم نے دشمن کی پوزیشنوں کو اچھی طرح سے پہچاننے اور ختم کرنے کی کوشش کی۔ ایک آدھی جلی ہوئی گاڑی جنگ کے ابتدائی دنوں میں سے ہی دشمن کے ٹھکانوں کے قریب موجود تھی۔ ابراہیم نے ایک عجیب منصوبہ بنایا۔ رات کو گاڑی کے اندر چھپ گیا اور میں ایک وائرلیس کے ساتھ اپنی جگہ پر تھا اور ابراہیم دور سے مجھ سے رابطے میں تھا۔ روشنی ہوتے ہی وہ دوربین سے دشمن کے ٹھکانوں کے بارے میں معلوم کر لیتا اور وائرلیس کے ذریعے مجھ تک پہنچایا۔ میں PRC وائرلیس کے ذریعے توپ خانے کو اطلاع دیتا اور وہ اسی مطابق گولہ باری کرتے۔ دشمن حیران تھا کہ کس طرح ایک ایک کر کے اس کے مضبوط ٹھکانوں کو بڑی باریکی سے نشانہ بنا کر تباہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے بمباری شروع کر دی۔ شام کا وقت تھا جب جلی ہوئی گاڑی کے پاس ایک گولہ پھٹا۔ ابراہیم سے وائرلیس کنیکشن منقطع ہو گیا۔ میں فکر مند تھا۔ اندھیرے نے مجھے اور بھی پریشان کر دیا۔ میرے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ میں نے اچانک دیکھا کہ ابراہیم دھیرے سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس کے جسم میں گولے کے کچھ ٹکڑے پیوست ہوئے تھے۔ اسے آتا دیکھ میں بہت خوش ہوا۔ ہم اسے جلدی سے ہاسپٹل لے گئے۔ اس دن دشمن کو شدید نقصان پہنچا۔ میں 1982 کے موسم گرما تک مغربی گیلان میں تھا۔ پھر میں کمیل بٹالین چلا گیا جو جنوب میں تھی۔ آپریشن والفجر کی رات ہم بٹالین کے ہمراہ تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابراہیم بھی بٹالین کے جنگجوؤں میں انٹیلیجنس فورس کے طور پر شامل ہوا ہے۔ ہم تیسرے گروپ میں تھے اور رات کے اندھیرے میں خندق تک پہنچ گئے۔ صورتحال بہت خراب تھی۔ آپریشن منافقین کی خیانت کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ جنگجو خندقوں میں پھنس گئے اور آگے بڑھنا ممکن نہ رہا۔ میں اور کئی فوجی حل تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن بدقسمتی سے دشمنوں کے محاصرے میں آ گئے اور اسیر ہو گئے۔ اسیری کے دنوں میں ہم نے کمیل بٹالین کے ان دوستوں سے بات کی جو ہمارے بعد پکڑے گئے تھے۔ وہ کمیل خندق میں ابراہیم ہادی کی بہادری کے بارے میں بتا رہے تھے۔ مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ وہ ہماری بٹالین کے ساتھ آئے تھے، لیکن میں ان سے مل نہیں سکا۔ اگلے سال دوسرے آپریشن کے گئے اور ہمارے کئی ساتھی پکڑے گئے۔ اسیری کی رات پھر ابراہیم کی بات ہو رہی تھی۔ ایک قیدی جو ابھی کیمپ لایا گیا تھا، اسے معلوم ہوا کہ ہم ابراہیم کو جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں ابتدائی کارروائی کے آخری دنوں اور خندق کے محاصرے اور ابراہیم کی گمشدگی کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر ہمارا دل ٹوٹ گیا۔ قدرتی جاذبہ، محمد خورشیدی۔ وہ جنگ کا ابتدائی زمانہ تھا۔ میں شہید محلاتی شاہراہ پر واقع محمودی مسجد کی بستی میں شامل اور سرگرم تھا۔ مسجد کے پیچھے والی گلی میں ہمارا گھر تھا۔ مجھے محلے میں ہمارے مقابل میں ہی ایک گھر تھا جہاں ایک نیا گھرانہ آیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت لمبی داڑھی لمبی تھی اور جنگجو وردی میں تھا، جو اس کے گھر میں داخل ہوا۔ پہلے مجھے لگا کہ وہ بلوچ میں، کیونکہ اس کی
داڑھی بہت لمبی تھی، اس لیے مجھے ان کا ہمارے گھر کے سامنے آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ محاذ کے کمانڈروں میں سے ہے۔ اگلے دن گھر سے نکلتے ہی اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے بھی جواب دیا، لیکن میں تھوڑا شرمندہ تھا۔ مجھے سلام کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ مجھ سے عمر میں بڑے تھے۔ ہم کچھ دوست رات کے آخری پہر گلی کے نکڑ میں بیٹھے باتیں کرتے تھے اور وہ جوان جب بھی وہاں سے گزرتا مسکراتے ہوئے ہمیں سلام کرتا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہیں، مجھے ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ محاذ اور جنگ کا بندہ ہے۔ میں نے ان کے بارے میں محمد مسجدی کے سربراہ سے بات کی۔ میں نے کہا ہمارے محلے میں ایک نوجوان آیا ہے جو میرے خیال میں بلوچ ہے، کیونکہ اس کی داڑھی لمبی ہے اور میں اسے ترغیب دلا کر مسجد لانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لے آؤ۔ اگلے دن جب اس نے ہمیں سلام کیا تو ہمارے ساتھ بیٹھ گیا اور گفتگو کی۔ میں نے کہا ہم نماز کے لیے مسجد محمودی جا رہے ہیں، آپ بھی آئیں گے؟ جی، اس نے کہا۔ ہم اٹھے مسجد گئے۔ کسی کو مسجد کی طرف راغب کر کے مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ راستے میں کچھ مقامی نوجوانوں نے حیرت سے ہماری طرف دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے بعض نے میرے نئے دوست کا اس کی شکل و صورت کی وجہ سے مذاق بھی اڑایا۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ میں کسی کو مسجد لانے میں کامیاب ہوا ہوں، لیکن دفعتاً میری خوشی ہیبت میں بدل گئی جب میں نے دیکھا کہ سب آگے آ رہے ہیں اور میرے اس نئے دوست کے گلے مل رہے ہیں، احوال پرسی اور محاذ کے تعلق پوچھ رہے ہیں۔ رسمی کا مسموع اسے دیکھتے ہی آگے بڑھا اور کہا خوش آمدید ابراہیم صاحب۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، بظاہر صرف میں اسے نہیں جانتا تھا۔ اس دن سے ابراہیم ہادی نے بھی مسجد محمودی میں آنا شروع کیا اور ہماری دوستی گہری ہوتی گئی۔ مسجد کی بسیج میں ہمارے اکثر ساتھی ان سے چھوٹے تھے۔ ابراہیم ان کے لیے بڑے بھائی کی طرح تھے۔ اس نے مسجد کے جوانوں کے لیے جتنا ہو سکا کام کیا۔ وہ جمعے کی رات صبح تک مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ رہتا تھا اور انہیں صبح کی نماز باجماعت پڑھنے کی ترغیب بھی دلاتا تھا۔ نماز ختم ہوتے ہی وہ حلیم سے بھرا برتن لے کر بسیج کامریڈز کے پاس آتے۔ ان کے پاس اپنے لیے کچھ نہیں تھا، نہ موٹر سائیکل تھی نہ ہی گاڑی، لیکن ان کے پاس جو کچھ بھی تھا اس سے خلوص کے ساتھ دوسروں پر خرچ کرتے۔ اس کے بعد کسی دوست کے ایک ویکس گاڑی تھی۔ وہ شب جمعہ گاڑی میں مسجد میں لاتے اور ساتھیوں کو سوار کرتے اور ہم حرم شاہ عبدالعظیم یا قبرستان بہشت زہرا زیارت کے لیے جاتے۔ آہستہ آہستہ ہمارے محلے میں ابراہیم کا نام ہر خاص و عام کی زبان پر رہنے لگا۔ وہی نوجوان جو پہلے ابراہیم کی لمبی داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے، ایک ایک کر کے ابراہیم کی طرف کھنچتے چلے آئے۔ ان میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ ہمیشہ مسکراہٹ کے ساتھ سلام کرتے اور سلام میں پہل بھی کرتے۔ وہ کسی کے ساتھ بھی سختی سے پیش نہیں آتے تھے، حتیٰ مخالف لوگوں سے بھی نہیں۔ وہ ہر شخص کو اس سے موزوں طریقے کے ساتھ جذب کرتے۔ سڑکوں پر بیکار گھومنے والے ان نوجوانوں میں سے زیادہ تر کھیلوں کے ذریعے ان کی طرف راغب ہوتے تھے۔ ہمیں اکھاڑے میں معلوم ہوا کہ ابراہیم بھی ایک ریسلنگ چیمپئن رہ چکا ہے۔ وہ خود اپنے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے، یا یوں کہیں کہ اپنی تعریف بالکل بھی نہیں کرتے تھے، اور اس سے ان کی شخصیت اور بھی زیادہ پرکشش لگتی تھی۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ رات کے وقت تقریباً 20 لوگ گلی میں جمع ہوتے اور ابراہیم گفتگو کرتے۔ جب تک وہ وہاں تھے وہ ہمیں
جمع کرتے اور ہمیں اچھی باتیں سکھاتے، اور ان کے جانے کے بعد ہمارے درمیان ان کا تذکرہ۔ جنگی آپریشن فتح المبین میں ابراہیم زخمی ہوئے تھے۔ وہ اپنی ٹانگ کے زخم کو بھرنے کے لیے چند ماہ تہران آئے ہوئے تھے۔ اس دوران بھی زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے بہت سے جوانوں کی رہنمائی کی، تربیت بھی اسی طرح کی کہ 3 ماہ بعد جب اس نے محاذ پر واپس جانا چاہا تو اپنے ساتھ انہیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو لے گئے جو پہلے انقلاب اور اسلام سے کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے۔ ان میں سے اس نے ایسے لوگوں کو تربیت دی جو بٹالین کمانڈر اور انٹیلیجنس کے ذمہ دار بنے وغیرہ۔ ابراہیم سے میری دوستی کے مختصر دور کو برسوں بیت چکے ہیں، اور میں اس دور کا جتنا بھی مطالعہ کرتا ہوں مجھے ان کے کردار میں اسلام کی عملی اخلاق کا ایک مکمل نمونہ نظر آتا ہے۔ وہ اور اس کے سارے کام ہمارے لیے سرمشق اور درس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کے طرز عمل میں اسلامی اخلاقیات کو پوری طرح سمائے دیکھا۔ اگر کسی کو روحانیت کے حصول کے لیے موزوں نمونہ تلاش کرنا ہو تو وہ ابراہیم کی طرز عمل اور اخلاق کی پیروی کرتا۔ میں اس مسئلے کے لیے 2 مثالیں دوں گا۔ ہمارے علاقے میں مسجد میں ایک امام جماعت تھے جو بہت زیادہ مذہبی اور ساتھ ہی ساتھ انقلاب کے مخالف بھی تھے۔ اس مومن بوڑھے کا انقلاب سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بس دعا کی تلاش میں تھے۔ اسی وجہ سے وہ مسجد علاقے میں انقلاب مخالف قوتوں کا ٹھکانہ بن گئی تھی، اور علاقے میں یہ بات اتنی پھیل گئی تھی کہ کوئی اگر اس مسجد میں جاتا تو لوگ کہتے یہ بھی انقلاب کے مخالفین میں شامل ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ابراہیم چھٹیوں کے دوران ہر روز اس مسجد میں نماز پڑھنے جاتے، خصوصاً صبح کی نماز کے لیے۔ وہ وہاں امام جماعت کے ساتھ کافی قریب ہو گئے تھے اور وہ باقاعدگی سے بات چیت کرتے رہے۔ جب میں نے یہ بات محمدی مسجد میں کہی تو بسیج کے کچھ لڑکے حیرت سے کہنے لگے ابراہیم زد انقلابیوں کے مسجد میں گئے۔ ابراہیم کی اس مسجد میں رفت و آمد کو کچھ عرصے گزر گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اسی مسجد کے امام جماعت نے مسجد بنانے کی درخواست کی ہے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے کئی شہداء کے خاندانوں کے گھروں کا دورہ کیا اور رفتہ رفتہ اس علاقے کے انقلابی علماء میں شمار ہونے لگے۔ ابراہیم نے اس بارے میں کوئی بات تو نہیں کی، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ یہ ان کی مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ وہ مسجد آہستہ آہستہ ایک فعال مسجد میں تبدیل ہو گئی، اور جنگ کے دوران اسی مسجد کے بسیجیوں نے 30 سے زیادہ شہید قربان کیے۔ جنگ ختم ہونے تک اس مسجد کی بسیجیوں کا اصل حامی کا امام جماعت تھا۔ شیعہ کو حسین غضنفری۔ میں سن 1981 میں آرمی کمانڈر و یونٹ میں مصروف تھا۔ 58ویں ذوالفقار آرمی بریگیڈ کو گولہ بارود سپلائی کرنے کا انچارج تھا۔ ذوالفقار رینجر بریگیڈ فوج کی مثال اور آپریشنل یونٹوں میں سے ایک تھی۔ اس یونٹ نے کئی شہیدوں کی قربانیاں دی تھیں۔ اس بریگیڈ کے جنگجوؤں میں بسیجی جذبہ تھا، اور زیادہ تر کارروائیوں میں وہ RGC اور بسیج کے جنگجوؤں کے ساتھ موجود تھے۔ اس یونٹ کی بسیجی ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب ایرانی افواج کو شام اور لبنان بھیجا گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپاہ کی 3 بٹالین اور فوج کی 3 بٹالین کا انتخاب کیا گیا۔ یہ سب 58ویں ذوالفقار رینجر بریگیڈ سے تھے، لیکن اس بریگیڈ کے کمانڈر اور جنگجو کے شجاع و نڈر ہونے کی، خاص طور پر جنگ کے ابتدائی سالوں میں
اس کی مختلف وجوہات میں شاید ان وجوہات میں سے ایک ابراہیم ہادی جیسے بہادر شخص اور اس کی ٹیم کا آپریشنز میں موجود ہونا تھا۔ 1981 میں اپنی ذمہ داری کی وجہ سے میں روزانہ گیلان، غرب اور اسلام آباد وغیرہ شہروں کے درمیان سفر کرتا رہتا تھا۔ ذوالفقار یونٹ مغربی گیلان میں مقیم تھی۔ میں نے ان دنوں کی تمام یادیں لکھی تھیں، اس لیے مفصل بیان کر پا رہا ہوں۔ ٹھیک 23 ستمبر 1981 کو جب میں مغربی گیلان سے باہر نکلا، ایک جگہ جو چشمہ سراب کے نام سے مشہور تھی، وہاں میں نے دیکھا کہ نسبتاً ایک بڑا ہجوم جمع ہے۔ میں اتر کر ان کی طرف چل پڑا۔ چشمہ سراب ایک ایسی جگہ تھی جہاں جنگجو تیراکی اور نہانے کے لیے جاتے تھے۔ جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک گروہ روایتی کھیل میں مشغول ہے اور باقی افراد نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک خوبصورت جوان میدان کے کنارے میٹھی آواز میں خوبصورت اشعار پڑھ رہا تھا۔ سب لوگ اکٹھے ورزش سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، یہ جوان کون ہے؟ اس کی آواز کتنی خوبصورت ہے! اس نے حیرت سے کہا، کیا تم اسے نہیں جانتے؟ یہ ابراہیم ہادی ہے، جو تہران کا رہنے والا ہے اور ملک کے مغربی علاقے کا ہیرو ہے۔ اس واقعے کے کئی سال بعد ابراہیم سے میری پہلی ملاقات آج بھی میرے ذہن میں ہے۔ اس ملاقات کے بعد ہمیشہ میری خواہش تھی کہ اسے دوبارہ دیکھوں۔ کچھ دنوں بعد میں کسی کام سے مغربی گیلان میں RGC کے جوانوں کے ہیڈ کوارٹر گیا اور کہا، میں جناب ابراہیم ہادی کو دیکھ سکتا ہوں؟ ہیڈ کوارٹر کے جوان مجھے جانتے تھے۔ انہوں نے کہا، وہ اندر گوریلا گروپ کی فوجوں کے ساتھ بازی دراز نامی علاقے میں گئے ہیں، شاید دوراندازی کی کارروائیاں کریں گے۔ میں جو اس جوان کو دیکھنے کے لیے بہت بےتاب تھا، بازی دراز میں چلا گیا۔ چم امام حسن علیہ السلام نامی جگہ پر میں نے RGC فورسز کو دیکھا۔ میں رک گیا اور آگے بڑھ گیا۔ اس ہجوم میں سے پہلا شخص جو میرے پاس آیا وہ خود ابراہیم تھا۔ اس نے نورانی چہرے کے ساتھ اس نے مجھے سلام کیا اور گلے لگا لیا، گویا کہ وہ مجھے کئی سالوں سے جانتا ہو۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا، میرا ارادہ آپ کی زیارت کا تھا۔ اگر میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد میں نے انہیں مغربی گیلان میں کئی بار دیکھا۔ ہر بار وہ گرمجوشی سے میرا استقبال کرتے اور بہت اچھی طرح سے پیش آتے۔ اور بالآخر خبر آئی کہ مطلع الفجر آپریشن شروع ہونے والا ہے۔ اب نہ نیند کی کوئی خبر تھی، نہ ہی کھانے پینے کا کچھ پتہ۔ ہمیں بنکر اور گولہ بارود کے ڈبوں کو آپریشن لائن کے قریب منتقل کرنا تھا۔ میں ہر روز فرنٹ لائن پر ہوتا تھا اور ہر روز اپنے عزیز دوست سے ملتا تھا۔ آپریشن مطلع الفجر 11 ستمبر کو شروع ہوا اور ہم نے 2 دن کے اندر اپنے بیشتر مقاصد حاصل کر لیے۔ دشمن سرحدی شہروں سے دور ہو گئے اور ہمارے اسلامی ملک کے بہت سے علاقے آزاد کر لیے گئے۔ ہم صرف بازی دراز اور شیاکو علاقوں کی آزاد نہیں کر پائے تھے۔ بازی دراز کے متعلق تفصیلی بحث ہے، لیکن شیاکو مغربی گیلان کے قریب ایک بلندی ہے جس کی بلند ترین چوٹی سے پورا خط نظر آتا ہے۔ شیاکو عراق کے لیے خاص اہمیت کا حامل تھا، اس لیے آپریشن کے دوران ہم نے سب سے زیادہ مزاحمت شیاکو میں کی۔ اس علاقے میں RGC کے اعلیٰ دستے اور جمال کا تاجب جیسے کمانڈر شہید ہو گئے، لیکن شیاکو مکمل فتح نہیں ہو پایا۔ اس کے اونچائی کا آدھا حصہ ہمارے ہاتھ میں رہا اور مغربی چوٹی اور ڈھلان دشمن کے ہاتھ میں رہی۔ آپریشن کے بعد ذوالفقار بریگیڈ کے 3ری اور 4تھی بٹالین شیاکو اور اس کے اطراف میں تعینات تھی۔ یہ 4 فروری کا دن تھا کہ شیراز کی افواج کے 2 بٹالین ذوالفقار بریگیڈ کے جوانوں کے ساتھ چلی گئیں۔ بٹالین نمبر 3 اور 4
رات کو واپس آ گئی اور ان بٹالین کے جوان چھٹی کی تیاری کرنے لگے۔ اسی رات دشمن کی فوجوں کو ہماری افواج کی نقل و حرکت کا پتہ چلا، اسی لیے ہماری لائن پر حملہ کیا اور صبح تک فائرنگ کرتے رہے۔ صبح کا وقت تھا جب دونوں بٹالین کے کئی کمانڈر اور سپاہی واپس آئے۔ میں ابھی اسی علاقے میں تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، شیاکو پر دشمن نے قبضہ کر لیا ہے، ہماری تمام افواج تباہ ہو گئی ہیں۔ ہم ان کے کمانڈروں کے ساتھ ذوالفقار بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر گئے۔ انہوں نے بریگیڈ کمانڈر کرنل علی یاری کو سمجھایا کہ ہم ابھی پوری طرح سے تیار نہیں ہوئے تھے کہ ہم پر حملہ کیا گیا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں بریگیڈیئر کمانڈر کے خیمے سے باہر نکل آیا کہ خون بہاس ہے شیاکو کی آزادی کے لیے، پر اب کتنی آسانی سے دشمن کے قبضے میں چلا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چوتھی بٹالین کے کمانڈر میجر جعفری کتنے پریشان تھے۔ وہ کہتے تھے کاش ہم وہاں سے واپس نہ آتے۔ تیسری بٹالین کے کمانڈر میجر تختماچی بھی وہیں کھڑے تھے اور انہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دور سے دو موٹر سائیکل ہماری طرف آ رہی تھیں۔ میں پہلی موٹر سائیکل کو دیکھ کر خوشی سے آگے بڑھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سب سے اچھا دوست ابراہیم تھا۔ موٹر سائیکلوں میں سے 4 نفر اتر کر بریگیڈ کمان کے خیمے میں آ گئے۔ اگرچہ ابراہیم بہت غصے میں تھا لیکن اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا اور گلے ملا۔ اس کے بعد پوچھا، کرنل اندر ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ وہ چاروں اندر آئے اور 3 لوگ جو ابراہیم کے ساتھ تھے باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے کچھ دلائل کی بنا پر کہا کہ ہمیں آج رات شیاکو پر حملہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے آنے والے دنوں میں ایسا نہ کیا تو دشمن رکاوٹیں کھڑی کر کے ہمارے آپریشنز میں خلل ڈال سکتا ہے۔ کرنل نے کہا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ابراہیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کرنل صاحب، اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہم ایکشن لے سکتے ہیں۔ کرنل علی یاری نے ابراہیم کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں عزیز، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کا وقت دو۔ میں آپ کو 1 گھنٹے میں بتا دوں گا۔ ابراہیم اور اس کے دوست کرنل کے جواب کے انتظار میں بریگیڈ کیمپ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ میں ان کے پاس گیا اور ہم نے تھوڑی سی بات کی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ جو لوگ اس کے ساتھ آئے تھے وہ RGC کے کمانڈر ہیں، کیونکہ وہ سب علاقے کے بارے میں اچھی معلومات رکھتے تھے۔ ابراہیم نے ان کا مجھ سے تعارف کرایا۔ موٹر سائیکل پر ابراہیم کے ساتھ جو جوان تھا وہ ہمدان کور کا کمانڈر انجینئر محمود شہبازی تھا، ایک محسن ورزوادی اور دوسرا علی محب دانش۔ 1 گھنٹے کے بعد میں خبر لینے کے لیے کرنل کے پاس گیا۔ کرنل علی یاری نے پوچھا، کیا تم اس جوان کو جانتے ہو جس نے کہا تھا کہ یہ خود کارروائی کرے گا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، میجر تختماچی نے کہا، میں اسے بالکل جانتا ہوں، وہ بازی دراز کا پہلوان کے نام سے معروف ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، یہ جوان ہم دونوں کو اٹھا کر بازی دراز کی چوٹی تک لے جا کے واپس لا سکتا ہے۔ جب سے ہم مغربی گیلان پہنچے ہیں اس نے روایتی کھیلوں کا پروگرام شروع کیا ہے اور میں بھی اس جوان کے کھیلوں کے پروگراموں میں شرکت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ کرنل نے اس بات میں سہلایا اور کہا، فوجیوں کی چھٹی منسوخ کر دو، ہمارا آج رات آپریشن ہے۔ چھٹی کا فاتح حسین غضنفری۔ ہم نے خوشی خوشی اور تیزی سے گولہ بارود منتقل کرنا شروع کر دیا۔ ذوالفقار فورسز اور RGC فورسز کی 3 بٹالین نے آخری ضروری رابطے کاری کی۔ تمام کمانڈروں نے کہا
شیاکو کی چوٹی سمیت تمام بلندیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ کہانی میں نے اپنی ڈائری میں تفصیل سے لکھی ہے۔ 6 فروری 1981 کی شام کے 5 بجے تھے۔ ہوپ خانے نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ابھی اندھیرا نہیں ہوا تھا کہ افواج کی پیش قدمی شروع ہو گئی۔ فوج بہت اچھی طرح اپنی ذمہ داری انجام دے رہی تھی۔ دوسری طرف سے RGC اور بسیج فورسز آگے بڑھ رہی تھیں۔ ذوالفقار کی 3 اور 4 بٹالین چوٹی کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے وائرلیس گفتگو سے سنا کہ 3 بٹالین کے کمانڈر نے بہادری سے اعلان کیا، میں شیاکو کی چوٹی پر قدم رکھنے والا پہلا شخص بننا چاہتا ہوں۔ بہادر رہنما نے اپنے افواج کو آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ 1 گھنٹے بعد ریڈیو سے اعلان کیا گیا، شیاکو چوٹی آزاد ہو گئی ہے، 3 بٹالین چوٹی پر پہنچ گئی ہے۔ ہم بہت خوش تھے۔ پورا علاقہ فوجی اور RGC جنگجوؤں کی اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھا۔ دشمن دم دبا کر بھاگ گئے اور ہم نے وہیں قریب ہی میں ایک غار میں ملٹری ہاسپٹل بنایا۔ ہم سب اس فتح سے خوش تھے کہ 3 بٹالین کے کمانڈر توکمیچی کو لایا گیا اور ان کی ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ ہمارے اصرار کرنے کے باوجود بھی انہوں نے قبول نہیں کیا کہ انہیں واپس منتقل کیا جائے۔ انہوں نے کہا، مرہم پٹی کر دو، میں اپنی افواج میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہاں کچھ ایسا کہا کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جب ان کا مرہم پٹی ہو رہی تھی تو انہوں نے میری طرف رخ کر کے کہا، میں ابراہیم ہادی سے شرمندہ ہوں۔ تاہم شیاکو کو جنگجوؤں کے ہمسایہ کی بدولت آزاد کیا گیا۔ کچھ دنوں بعد میں میجر توکمیچی سے ملا۔ ان کی ٹانگ میں بہتری آئی تھی۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یاد ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ابراہیم سے شرمندہ ہوں؟ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، ذوالفقار کے لشکر میں فتح شیاکو کے نام سے جانا چاہتا ہوں۔ اسی وجہ سے مجھے ایوارڈ اور ڈگری بھی دی گئی، اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ میں نے وائرلیس پر فتح کا اعلان کیا تھا۔ باقی سارے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے چوٹی پر بنکروں کو فتح کرنے والا پہلا شخص تھا، لیکن مجھے تسلیم کرنا پڑے گا۔ میجر نے ایک گہری سانس لی اور بات جاری رکھی، اس رات چوٹی پر موجود بنکروں میں دشمن کی مزاحمتیں بہت مضبوط تھیں۔ دشمن ان بنکروں کو آسانی سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جب ہم فورسز کے ساتھ چوٹی پر پہنچے، میں نے چوٹی کو صاف کرنے اور چوٹی کا فاتح بننے کے لیے اکیلے ہی چوٹی پر حملہ کیا، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دشمن وہاں نہیں تھے۔ میرے آنے سے پہلے ہی وہ بھاگ گئے تھے اور مارے گئے تھے۔ لاشیں زمین پر پڑی تھیں۔ میں نے بھی چوٹی کو فتح کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وائرلیس پر خبر کا اعلان کیا، لیکن اچانک ہی مجھے ایک عجیب منظر نظر آیا جو غیر قابل یقین تھا۔ چوٹی پر مورچے کے بالکل پاس ایک جوان جنگجو قبلے کی طرف سجدہ زیر ہو کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ وہ دفعتاً میرے سامنے اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے تو میں ڈر گیا، لیکن مجھے خفیہ سے پتہ چلا کہ وہ اب ایرانی ہے۔ وہ مجھ سے پہلے چوٹی پر پہنچ گیا تھا اور مورچے کو دشمنوں سے صاف کر چکا تھا، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ دشمنوں کا صفایا کرنے کے بعد اس نے سجدہ کیا اور اس فتح پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس نے اٹھ کر مجھے گلے لگایا اور مبارکباد دی۔ پھر وہ خاموشی کے ساتھ چوٹی کے دوسری طرف سے اپنے افواج کے پاس چلا گیا۔ میجر کی بات سن کر میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ میرے لیے بہت دلچسپ تھا۔ ہم سب میجر کو شیاکو چوٹی کا فاتح سمجھتے تھے، لیکن اب وہ کسی اور کو چوٹی کا فاتح کہہ رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بہادر کون تھا؟ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میجر نے کہا، شیاکو چوٹی کا فاتح بازی دراز کا پہلوان ابراہیم ہادی تھا۔ اس
اس کے بعد میجر جب بھی ابراہیم کا نام لینا چاہتے تو کہتے بازی دراز کا پہلوان، اور کہتے ہیں کہ اس جوان کو کوئی نہیں جانتا۔ مجھے یاد ہے کہ کرنل علی یاری بھی کہتے تھے شیعوں کی فتح اس جوان کی بدولت ملی ہے جس نے مضبوطی سے کہا تھا اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ہم کارروائی کریں گے۔ مختصر یہ کہ اس دن سے ابراہیم سے میری دوستی اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ وہ اب میرے اور میرے فوجی دوستوں کے ذہنوں میں ایک ہیرو تھا۔ اب فوج کے دوسرے جوان بھی اس سے بہت لگاؤ رکھنے لگے تھے۔ ابراہیم اتنا بہادر ہونے کے باوجود اپنے تعارف میں کبھی کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک مہینے بعد ایک سپاہی نے مجھے بلایا اور کہا ایک جوان آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کام ہے۔ میں نے کہا میرا یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کیمپ کے دروازے پر گیا۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ وہ ابراہیم تھا۔ سلام کے بعد فرمایا کہ میں الوداع کہنے آیا ہوں، ہم جنوب کی طرف جانے والے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوا اور میں نے اسے الوداع کہا۔ اگرچہ میں تہران کا رہنے والا نہیں تھا، لیکن میں نے ان کے گھر کا پتہ لے لیا اور کہا میری آپ سے دوبارہ ملنے کی خواہش ہے۔ آپریشن فتح المبین 1982 میں اوائل کے دنوں میں شروع ہوا، اس لیے ابراہیم اور اس کے دوست جنوب چلے گئے۔ اس آپریشن میں ہماری کئی بٹالین نے بھی حصہ لیا۔ آپریشن کے آخری دنوں میں بھی جنوب کی طرف آیا۔ ایک رات میں تیسری بٹالین کے کمانڈر میجر تخمیچی کے ساتھ تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ابراہیم ہادی سے ملاقات ہوئی؟ میں نے کہا نہیں۔ میجر نے بات جاری رکھی کچھ دن پہلے ہی میں نے اسے اہواز کے ہوائی اڈے پر دیکھا تھا۔ وہ زخمی تھا، گولے کا ایک ٹکڑا اس کے پہلو میں لگا تھا۔ اسے تہران منتقل کیا جا رہا تھا، لیکن وہ واپس محاذ پر آنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کے زخم پر پٹی باندھی اور ہم ایک ساتھ واپس آئے۔ سال 1982 کے آخر میں میری میجر سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اپنی بہادری اور ہمت کی وجہ سے وہ اب کرنل بن چکے تھے۔ ان سب پر پھر شیعوں اور ابراہیم ہادی کی بات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا بازی دراز کے پہلوان کی کیا خبر ہے، کچھ معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے؟ مجھے کمال خندق کا ماجرا معلوم تھا، اس لیے میں نے اداسی سے کہا ہاں کرنل صاحب، میری شکل سے سب کچھ سمجھ گئے۔ پریشان بھرے لہجے میں پھر سے پوچھا ابراہیم کہاں ہے؟ میں نے کہا ابتدائی والفجر آپریشن محاصرے اور کمال خندق کا سارا قصہ سنا۔ پھر میں نے کہا ابراہیم خندق میں پھنسے ہوئے تھے، جوانوں کے ساتھ تھے، اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم۔